پہلے ہم کیا تھے، ہاں، آج ہمیں اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے، اللہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں، اللہ آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہیں، پھر رب کا شکر ادا شکر کرتی ادا ہیں۔ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کا پھل۔ یہ آج اگر ہم تنگی میں ہیں نا، جو لوگ بہنوں کا حق کھا لیتی ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ واہ آپ کسی کو ویسے ہی ہاں، آپ کسی کو جب دیتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، تو رب کہتا ہے یہ قرض ہے، رب تو کتنے گناہ کر کے کتنے گناہ لٹا کر کے دیتا ہے۔ لوٹا آج تو مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ آج مسجد میں صرف اتنا کام ہوتا ہے، آپ نے ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو یہاں پہ، آپ نے ایسے کیوں ایسا کیا؟ کیوں کیا؟ بلکہ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے بڑا کمال کام کیا۔ اس جو شادی کی اس کے بیٹے کی تھی، تو اس نے وہ جو ایک آج کل وہ واٹس ایپ کے اوپر کارڈ جو ہے، وہ انویٹیشن کارڈ آ جاتا ہے ہر جگہ پہ، اس نے وہ بھیجا۔ اس نے کہا مجھے ایڈریس بھیج، کیونکہ میں تجھے دوسرا کارڈ بھی بھیجوں گا، کیونکہ اس کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے گھر کے اندر، جب وہ کارڈ آتا ہے جو پوری فیملی کو پتہ چلتا ہے گھر کے اندر یہ کارڈ آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا کیا ہے، وہ ایک جو ڈیکورم ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ تجھے یہ ای کارڈ بھی بھیج رہا ہوں میں، یہ والا بھی، لیکن وہ والا کارڈ بھی ضرور ساتھ بھیجوں گا، تاکہ تیری عزت بنے کہ تیرے کسی دوست نے تجھے شادی پہ انوائٹ کیا، گھر والوں کو سب کو پتا چلے۔ یہ ہے رسپیکٹ۔ جب آپ کے دلوں میں یہ چیز آ جاتی ہے نا، ایک دوسرے کی عزت، رسپیکٹ، پھر لوگوں کے دلوں میں رب آپ کی عزت ڈالتا ہے، آپ کی عزت ڈالتا ہے۔ واہ واہ، پھر اس لیے کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جو لوگ اپنی اچھی نیت کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ، خیر الناس ومن ينفع الناس پہ لگے رہتے ہیں نا، مشکل وقت آتا ہے، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانی، ہمت نہ ہاریں، رب ان کے دن لائے گا۔ اور جب ان کے دن آتے ہیں نا، تو پھر یقین کریں وہ سارا کچھ، پھر وہ انسان جب دیکھتا ہے، یقین کریں جب آپ ہیں، ہم ہی دیکھتے ہیں نا، پہلے ہم کیا تھے، آج ہمیں اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے، لوگ ہماری بات سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہیں، پھر رب کا شکر ادا کرتی ہیں۔ یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کا پھل۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ کہ مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو صبر کو کتنی فوقیت ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ میں کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے اوپر چھوٹی سی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، واویلا نہ کریں، صبر کریں۔ رب جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب کہہ رہا ہے میں آزماتا ہوں، اولاد دے کے، لے کے، آپ کو مال و دولت دے کے، لے کے، رب آپ کو جب آزماتا ہے، جو رب کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے، رب کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری، اس کے لیے خوشخبری۔ واہ تو واہ واہ، پھر آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ کس چیز کا غم ہے؟ جو خواتین کی یا بہنوں کی بات کر رہے تھے، تو ایک چیز کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے تو اپنی بہنوں کو تحفہ دیں، ان کے گھر جائیں، کوئی چیز لے کے جائیں، ان کو گھر بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں اپنے گھر لا کے، بہنوں کی اہمیت بڑھا لیں اپنے گھر میں، بے شک شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ یہ جو آپ رزق نے کی برکت کے لیے جو آپ نے بات کہی، یقین کریں یہ میں نے آزمایا ہے، اللہ اکبر، اور اتنا آزمایا ہے، کبھی آپ میرے خاندان میں جا کے پوچھیں گے نا، وہ بتائیں گے، میرے بھائی بھی، کہ جب بھی والدہ ہماری فوت ہو گئی ہے، جتنی دیر تک والدہ تھی، ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، پریشانی آئی، صرف والدہ کو جب رات کو دبانا ہے تو والدہ ویسے ہی پوچھ لیتی ہے، مائیں ہوتی ہیں نا، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو والدہ کو کہنا، یقین کریں میرا جب بھی کوئی مسئلہ ہوا، میں نے والدہ کو اپنے وہ سٹور پہ، جب سٹور تھا ہمارا ساتھ ابھی بھی ہے، ساتھ مطلب آپ نے دیکھا ہے، آ کے ماں نے کہنا، ماں نے ادھر آ کے دعا کرنی ہے، الحمدللہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں۔ اب وہ والدہ کے بعد نا بہنوں کا اتنا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعاؤں میں جیسی بھی ہوں، بہنیں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے ایک دفعہ نہیں عرفان بھائی، کئی دفعہ آزمایا ہے، میں سسٹر کے گھر ہو کے آیا ہوں، ابھی میں گھر ان کے گیا ہوں، ہو کے آیا ہوں، ودن 2 سے 3 آور اللہ تعالیٰ نے اس سے 10 گنا بڑھا کے مجھے دے دیا، وسیلہ بنا دی۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ جو خرچ کیا اسی دن، رب تو رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ وہ رب کیا ہو، رب تو رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو میں جو آپ نے آج یہ جو آپ نے ٹاپک چھڑا ہے، یہ یقین کریں، آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی ہے، رب جن کی بھی بہنیں ہیں، رب ان کو نا بہنوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا بنائے، اور بہنوں کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ آج اگر ہم تنگی میں ہیں نا، جو لوگ بہنوں کا حق کھا لیتی ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ سکون لینا ہے، آپ لوگوں کا حق کبھی نہ کھائیں۔
کسی مظلوم کا. تو بہنوں کا تو خاص کر کے آپ میں یہ جیسے آپ کو میں نے بتایا نا، آپ نے بھی آزمایا، میں نے بھی، لوگ آزما کے دیکھ لیں، اپنی بہنوں کو دینا شروع کریں. واہ 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 واہ. اگر انہیں رزلٹ نہ ملے تو پھر ہمیں کمنٹ پھر میں ہمیں بتائیں. رب اتنا مہربان ہے، رب تو کسی کا رکھتا ہی نہیں. آپ کسی کو ویسے ہی آپ کسی کو جب دیتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، تو رب کہتا ہے یہ قرض ہے، رب تو کتنے گنا کر کے لٹا دیتا ہے. تو جو بہن ہے نا، بہن کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں ہے کہ صدقہ سب سے پہلے جب کرو تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. یہ صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، یعنی کہ ڈبل اجر ہے، 2 اجر، یعنی کہ ڈبل آپ کو عزت مل رہی ہے. صدقے کا بھی ثواب مل رہا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو وہ رب جو 2 آپ کو یہ نعمتیں دے رہا ہے، تو رب آپ کا حق رکھے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں رکھے گا. رب آپ کو 3 گنا 10 گنا دے گا. اور اگر آپ کا رشتہ دار مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، اور آپ باہر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کمال بات کہی ہے، کمال بات کہی ہے. کوئی فائدہ نہیں. آپ باہر دیگیں چڑھا رہے ہیں، نہ آپ کا بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار بھوکا بیٹھا، کوئی بھی ہے. اچھا یہاں نا ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہن، دیکھیں آپ کے چچا، آپ کے کزن، آپ کے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ہوتے ہیں خود امیر ہیں، والدین غریب ہیں، والدین کے پاس وہ کسی بیٹے کے ساتھ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، باہر دیگیں چڑھا رہے ہیں لیکن والدین کو نہیں دے رہے. یہاں پہ والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، چچا ہوں، کزنے ہوں، کوئی بھی رشتہ دار ہے یار، ان کا حق سب سے پہلے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ملتے نہیں ہیں، اور سر جی آپ کی آنکھیں نہیں ہیں. اب تھوڑا سا اب رشتہ داروں کے گھر جائیں تو پتہ لگے نا. آج تو رشتہ داریاں یقین کریں، اب یہ کچھ عرصہ عید کے بعد ایک فوتگی ہوئی ہے، اب 3 گھر چھوڑ کے شادی ہے، وہ اپنی شادی نہیں روک رہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، ایک گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ایک نہیں 7 والے 5 گاؤں میں بھی شادی کا تصور نہیں، کوئی خوشی کا 3 دن تصور نہیں ہے. اور سب نے آ کے جڑ جانا ہے وہاں پہ جڑ جانا ہے، اور کھانا بھی نہیں کھانا. یہ تو ہمارے آج روایت ہے نا. تو بھائی جان میں بتاتا ہوں، میرا بھائی فوت ہوا تو لوگ پتا کیا کھانے آئے ہیں نا، جب کھانا کھایا تو یار مجھے بھی بوٹیاں ڈالا، مجھے تو اب بعد میں باتیں کیا کریں، اس میں تو مجھے تو بوٹیاں دی نہیں، مجھے تو یہ آیا ہی نہیں، میرے اس میں گوشت ہی نہیں تھا. وہ اللہ کے بندو، آپ فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پہ تو آپ کو کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے. کھانا ان کا حق ہے جو دور دراز سے آئے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ حق نہیں ہے کہ کیا پکا ہے. سر جو بھی ہے آپ آئے ہیں فوتگی پہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی تنظیم بنانی چاہیے. کئی علاقوں میں ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی گاؤں والا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، باہر والے کھائیں گے اور انہیں کھلائیں گے، سارے وہ میزبان بنیں گے. اور کئی جگہ، ایک جگہ پہ میں فوتگی ہوا، بڑی خوشی مجھے، انہوں نے کہا ہمارے پورے گاؤں کا ایک اصول ہے، جب بھی فوتگی ہونی ہے یہی کھانا بننا ہے. وہ امیر ہے غریب ہے، انہوں نے وہ دال اور چکن بنایا ہوا تھا اور 7 روٹی. انہوں نے کہا امیر ہے غریب ہے، کھانا یہی بننا ہے، ایسا نہیں ہوگا کوئی امیر ہے تو اس کے لیے یہ بن رہا ہے، وہ غریب ہے، سب کے لیے اتنا ہی بننا ہے. اور یہ ہماری ایک تنظیم ہے وہ بناتی ہے. تو اس طرح کا سسٹم ہو جائے نا تو یقین کریں ایک تو بندہ بیمار ہوتا ہے. مسجدوں کا مقصد تو یہی تھا نا کہ وہ ایک کمیونٹی کریٹ کی جائے، سب لوگ وہاں اکٹھے آئے، نماز تو ضرور پڑھیں ساتھ، وہ تو ہے ہی فرض ہے، لیکن یہ آپس میں یہ مسائل بھی حل کریں، کوئی اس قسم کی چیزیں کریٹ کریں اپنی کمیونٹی کے اندر. اصل میں تو یہ تھا ایک کا اصل میں تو مسجد ہی پہلے دیکھیں نا کہ لوگ کہتے ہیں سیاست کہاں پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے سمجھاتے تھے نا یہ کام ایسے نہیں ایسے. تو یہ مسجدوں میں کام تو یہ تھا، لیکن آج کیا ہے، جمعے کا خطبہ حق میں وقت سے آتا ہے، عید کا خطبہ حق میں وقت سے آتا ہے. آج تو مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، آج مسجدوں میں صرف اتنا کام ہوتا ہے، آپ نے ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو یہاں پہ، آپ نے ایسے کیوں کیا. یعنی کہ ہم تو یقین کریں پہلے دور میں ایسے ہی تھا. آج ہم فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، نعوذ باللہ. ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنی خبر نہیں، دوسروں کے اوپر ہم فتوے لگا رہے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ ہے وہ ہے. جب وہ رب مہربان، اب ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ایک ایسی عورت جو پوری زندگی غلط کام کرتی رہی اور اس نے صرف ایک اچھا کام کیا، ایک جانور کو اس نے پانی پلایا اور اس سے رب نے خوشخبری جنت کی سنائی. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ اب پتہ نہیں جو بھی ہمارے سامنے، پتہ نہیں رب سے اس نے جب مرنے سے پہلے کس طرح توبہ کی، وہ خدا کے کام ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا نا، اور اپنے کام خدا کے ہم نے جب تک یہ کام نہیں نہ چھوڑیں گے جوڑے، خدا والے کام خدا کو کرنا. جو ہمارے کام تھے نا وہ تھے ایک دوسرے کا حال وال پوچھنا، یار آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یار آپ نے نماز پڑھی، یار آپ کے گھر والے بھوکے. یہ قرضے کی جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہاں پہ میں نے چند دن پہلے ایک حدیث سنی ہے
قرضہ جو ہے نا، اگر کسی کے اوپر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہو رہے، آپ اسے مہلت دے دیتے ہیں، یقین کریں اتنا بڑا اجر اس کا، اتنا بڑا اجر۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ صدقہ خیرات نہ کریں، اس قرضے کو اتاریں، آپ کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ قرض نہیں اتار رہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے آئے ہیں، وہ آپ قرض جلد سے جلد اتارتے ہیں، کیسی بات ہے، پیسے تو کسی کے دینے ہیں، پیسے دینے پہ بھی رب اجر دے رہا ہے۔ اس لیے دونوں جگہ پہ ہم دیکھ لینا کہ اجر اور مہلت دینے والے کے بارے میں تو ہے کہ وہ ایک عام بندہ روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، ایک صرف مہلت دیتا ہے، مہلت دینے والا آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں مہلت دیا کریں۔ آج کل کے جو حالات ہیں، تو جس نے دینے ہیں وہ بھی سر جی توجہ کرے کہ اس کو کتنا اجر رب دے رہا ہے، صدقے سے زیادہ ثواب ہے، صدقے سے زیادہ ثواب ہے قرض اتار رہا ہے۔ تو قرض میرے بھائی اتارو، آپ کو صدقے کا ثواب وہ بھی مل رہا ہے، تو اتنا بڑا اجر ہے۔ فرحان بھائی آپ کے ساتھ جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو چیز کہیں نکل جاتی ہے۔ تو ہم تو بات کر رہے تھے پایوں کی اور چیزوں کی، اور اس کے بعد جو بہنوں بیٹیوں پہ بات آ گئی، تو یہیں پہ میں یہ بات ایک چھوٹی سی بات کر کے یہاں پہ ختم کروں گا کہ ویورز سے مخاطب ہوئے کہوں گا کہ ویورز، یہ جو جائیدادوں کے وارث جو ہوتے ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں، اور جو جنازوں کی وارث ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ زندہ باد۔